अस्सलाम वालेकुम। ABP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मुल्क के तालीमी निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, मुस्तक़बिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से वाबस्ता है। तालीमी इदारों और सनत के माबैन बेहतर रवाबित से न सिर्फ नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे बल्कि इससे सनत की तरक्की के इम्कानात भी पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा पेशावर पर गवर्नर हाउस पहुँच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर हाउस पहुँचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर रवान का टेलीफोनिक राब्ता, असम्बली के जारी इजलास, आईनी और कानूनी अमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा है। वज़ीर-ए-आज़म की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल से श्रीलंका का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंका के अपने हम मनसब की दावत पर श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। दौरे में सदर गोताबाया राजापक्से और वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से के साथ मुलाकात समेत दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह के मुज़ाकरात की क़ियादत भी करेंगे। दो तरफ़ा ताउन में इज़ाफ़े के लिए मफ़ाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। थरपारकर इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हरासा किया गया। अपोजिशन लीडर बनने के बाद हलीम आदिल शेख को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने खास तबके के लिए काम करी है। वज़ीर इत्तलात और नशियात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने खजानों के मुंह खोल दिए। बोलियां लग रही हैं। अवाम जानते हैं कि कौन करप्शन की और कौन शफाफियत के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हलीम आदिल शेख से मुतालिक मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स पर कहा, हलीम आदिल शेख एक मुअज़्ज़िज़ रुकने सिंध असम्बली है। इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए और उन्हें तमाम ज़रूरी तबी सहूलियात मुहैया की जाएँ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद पुरअमन पाकिस्तान था, जिसमें अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल हो और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। ऑपरेशन के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी कुर्बानियां देते हुए दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को बेनकाब और इनका खात्मा किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2 निकाती हिकमत अमली के तहत किया गया। ऑपरेशन में बलोचिस्तान में 80,000, पंजाब में 34,000, खैबर पख्तूनख्वा में 92,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। भारतीय हुकूमत के तौसीफ पसंदाना ज़ाइम और इसकी हिंदुत्व सोच दुनिया के सामने बेनकाब होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी का सेमिनार से खिताब, कहा, डिसइंफो लैब की तरफ से भारत के गलत मालूमात फैलाने के नेटवर्क के इंकशाफ ने भारत का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में दिसंबर 2021 तक पंजाब के हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कार्ड देने का फैसला किया गया। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,226 रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,160 केसेस रिपोर्ट, जबकि 16 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 5,35,491 मरीज सेहतियाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 11 करोड़ 19 लाख से तजावज़ कर गई, जबकि 24,77,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कल खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की भी पेशगोई कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि मुस्तक़बिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से वाबस्ता है। तालीमी इदारों और सनत के माबैन बेहतर रवाबित से न सिर्फ नौजवानों को मौजूद रोज़गार के मौके मैसर आएंगे बल्कि इससे सनत की तरक्की के इम्कानात भी पैदा होंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की इजरा की तकरीब में सदर मुमलिकत ने यूनिवर्सिटी की जानिब से BS इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए इसे मुल्क के मुस्तकबिल की ज़रूरियात के हवाले से अहम करार दिया।
انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ملازمتوں کے حصول میں مشکلات پیش آنے کی بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ روایتی تعلیم دور جدید کے تقاضوں اور بالخصوص صنعت کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں۔ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکیڈیمیا اور صنعت کو باہم منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے صنعت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے افرادی قوت فراہم کرنے لگیں تو نہ صرف نوجوانوں کو موزوں روزگار کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ اس سے صنعت کی ترقی کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے ان کے مابین روابط کو فروغ دینا وقت کا تقاضا ہے۔ صدر مملکت نے کہا مستقبل انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے وابستہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے طلباء کو جدید علوم اور ہنر سے آراستہ کرنا پڑے گا جس کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے ٹرینرز کی تربیت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ان کا خواب اور دعا ہے کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ اور طاقتور ملک بنے۔ اس کے لیے ان کے ذہن میں جس شعبے کا تصور سب سے پہلے آتا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ پشاور پر گورنر ہاؤس پشاور پہنچ گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کا گورنر ہاؤس پہنچنے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کا گورنر ہاؤس پہنچنے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں اسمبلی کے جاری اجلاس، آئینی اور قانونی امور سمیت سینٹ انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ووٹنگ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے۔ سینٹ انتخابات ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹیلی فونک گفتگو میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر بھی بات چیت کی۔ بابر اعوان نے پی ٹی آئی ورکر کی جانب سے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر تشویش سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ حلیم عادل شیخ پر ٹارچر کیا گیا، ان سے غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل سے سری لنکا کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم سری لنکا کے اپنے ہم منصب کی دعوت پر سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں جس میں کابینہ کے ارکان اور سینئر عہدیداروں سمیت اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہوگا۔ وزیر اعظم اپنے اس دورے میں صدر گوتابایا راجاپکسے اور وزیر اعظم مہندر راجاپکسے کے ساتھ ملاقات کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح کے مذاکرات کی بھی قیادت کریں گے جس میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی، دفاع اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کے معاملات شامل ہوں گے۔ فریقین دو طرفہ امور سمیت اہم علاقائی یا بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ایک مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعاون میں اضافے کے لیے مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان برادرانہ اور مفید باہمی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک متعدد عالمی اور علاقائی امور پر یکساں خیالات رکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ تھرپارکر انتخابات میں بھی تحریک انصاف کے ورکرز کو ہراساں کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد حلیم عادل شیخ کو سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت سندھ ایک خاص تقبے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حلیم عادل شیخ کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد ان کے فارم ہاؤس کو گرایا گیا۔ نااہل اور کرپٹ حکومت پولیس کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے خزانوں کے منہ کھول دیے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا نظام کو آئین کے لبادے میں غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عوام جانتی ہے کہ کون کرپشن کی اور کون شفافیت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حلیم عادل شیخ کو رہا کیا جائے۔ سندھ حکومت کا رویہ ہمیں 70 کی دہائی میں لے جاتا ہے۔ جب تک پیسے کی سیاست ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ شبلی فراز نے کہا کہ اندرون سندھ میں عوام کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہم سودا بازی کرنے والے نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہوں نے اثاثے کس طرح بنائے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ جمہوریت کے اصل ثمرات حقیقی نمائندگی سے ہی سامنے آ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ساتھ ناروا سلوک کا نوٹس دیتے ہوئے چیف سیکرٹری سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر داخلہ نے حلیم عادل شیخ سے متعلق میڈیا میں آنے والی رپورٹس پر نوٹس لیتے ہوئے کہا حلیم عادل شیخ ایک معزز رکن سندھ اسمبلی ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور انہیں تمام ضروری طبی سہولیات مہیا کی جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ رد الفساد کا بنیادی محور عوام ہے۔ مسلح فوج دہشت گردی کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، اسی مناسبت سے ہر پاکستانی نہ صرف اس آپریشن کا حصہ ہے بلکہ ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورا ہونے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن 22 فروری 2017 کو شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رد الفساد کا مقصد پرامن پاکستان تھا جس نے عوام کا ریاست پر اعتماد بحال
بحال ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ دہشت گردوں نے قبائلی اسلام میں اپنے انفراسٹرکچر میں تباہی کے بعد پاکستان کے طویل و عرض میں پناہ لینے کی کوشش، دہشت گرد عبادت گاہوں، کاروباری مراکز، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا کر زندگی کو مفلوج کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔ ایسے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے رد الفساد کا آغاز کیا گیا۔ 2010 سے 2017 تک آپریشن کے بعد مختلف علاقوں کو دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جا چکا تھا۔ قبائلی علاقوں میں ریاست کی رٹ بحال ہو رہی تھی۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کے اسبابدیدہ ہے۔ آپریشن رد الفساد کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ آپریشن کا دائرہ کار پورے ملک میں محیط تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بڑی قربانیاں دیتے ہوئے بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو بے نقاب اور ان کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپریشن رد الفساد 2 نکاتی حکمت عملی کے تحت کیا گیا۔ بلوچستان میں 80,000 سے زائد آپریشن کیے گئے، پنجاب میں 34,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے اور خیبر پختونخوا میں 92,000 سے زائد آپریشن کیے گئے اور ان میں تمام اداروں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ بہت سے دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ گوادر میں ہوٹل پر حملے کو ناکام بنایا گیا۔ کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملے کو بھی ناکام بنایا گیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم اور اس کی ہندوتوا سوچ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر تمام غلط معلومات بطور تصویراتی جنگ کا ہتھیار کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شہریار افریدی نے کہا کہ یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی طرف سے پاکستان کے خلاف بھارت کے غلط معلومات پھیلانے کے نیٹ ورک کے انکشاف نے دنیا کے سامنے اس کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، تاہم وہ خصوصاً احتجاج کرنے والے کسانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف اپنی امتیازی سیاست کے ذریعے بے نقاب ہو گیا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کہا کہ دنیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ ہے اور یہ مسئلہ مختلف عالمی فورموں پر زیر بحث ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمہ صحت کی کارکردگی، یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام اور خود مختار میڈیکل ایکٹ میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دسمبر 2021 تک پنجاب کے ہر شہری کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام تحریک انصاف کی حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایسا بہترین پروگرام کسی حکومت نے نہیں دیا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام سے شہریوں کو معیاری علاج، معالجے کی سہولیات بالکل مفت میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے۔ راجن پور، لیا، اٹک اور سیالکوٹ میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کا جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے دور دراز علاقوں کو یکسر نظر انداز کیا۔ ہماری حکومت پسماندہ علاقوں میں جدید ہسپتال قائم کر رہی ہے۔ عوام کو ان کی دہلیز پر معیاری علاج معالجہ فراہم کریں گے۔ ملک بھر میں 5,35,491 افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیا۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 24,226 رہ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 12,817، پنجاب میں 6,979 اور خیبر پختونخوا میں 2,122 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 1,630 اور بلوچستان میں 81 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 569 اور گلگت بلتستان میں 28 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 1,160 کیسز رپورٹ، جبکہ 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 11,19,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 24,70,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 8,73,00,000 سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے۔ امریکہ میں 2,87,00,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ 5,11,000 سے زائد مریض ہلاک ہوئے۔ بھارت میں 1,10,00,000 سے زائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور 1,56,000 سے زائد مریض دم توڑ چکے ہیں۔ 18 سے 21 فروری تک 4 روز جاری رہنے والا آن لائن لاہور لٹریری فیسٹیول دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جس میں دنیا بھر سے نامی گرامی شخصیات کے خیالات نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیے۔ فیسٹیول میں مزید کیا کچھ تھا، جانتے ہیں لاہور سے عبدالرحمان رانا کی اس رپورٹ میں۔ کورونا کی وبا نے جہاں دنیا کا رہنے کا طریقہ بدل دیا ہے، وہیں بڑے بڑے فیسٹیول اور تاریخی تہواروں کی رونق کو بھی نگل لیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر سال صوبائی دارالحکومت لاہور میں ادبی، ثقافتی، علمی رنگ بکھیرنے والا لاہور لٹریری فیسٹیول بھی آن لائن منعقد کیا گیا۔ and bringing people together. And so I was kind of always wondering, how we could, because the medium of the exhibition has this incredible potential to do so. I mean, we'd always remember when we invited first for such a collective endeavor, which was probably one of the most collective projects I've been involved with. 18 سے 21 فروری تک جاری رہنے والے پہلے ورچوئل فیسٹیول میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے بہترین رائٹر، آتھر، ہسٹورین اور جرنلسٹ کے علاوہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی اور فیسٹیول کو چار چاند لگا دیے۔ Please have a look at this book with a beautiful cover, and I don't know whether it is available in Pakistan or not, but if it is, I think everybody should read it. لٹریری فیسٹیول کے ورچوئل سیشن میں ترکی کے معروف ناول نگار اور بیسٹ سیلنگ آتھر اور 40 رولز آف لو جیسا شاہکار لکھنے والی رائٹر ایلف شفق نے صحافی مایا خان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ I was aware of this cemetery before I started writing the novel. Actually, I visited this place long time ago, and I've never forgotten what I saw. It stayed with me. And ever since then, I've been doing some research on the side, trying to find more information as to who are these people who have been buried here. آرٹ اور ہسٹورین ہنس الرچ معروف سکرین رائٹر بیگل نے بھی اپنے تجربات کی روشنی بکھیری۔ میرا ذاتی طور پر جو بہت پسندیدہ کھیل آپ کا ہے، جس نے مجھ پہ بہت اثر کیا، اس زمانے میں میں شاید ہائی اسکول میں ہوں گی، میں ٹھٹک گئی اور بہت سوچتی رہی، وہ تھا آسمان تک دیوار۔ لاہور لٹریری فیسٹیول اپنی نوعیت کے پہلے ورچوئل سیشن کی مقبولیت کی بلندی پر تب پہنچا جب CNN ٹی وی کے معروف اینکر فرید زکریا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوبین، امریکہ اور انگلینڈ میں پاکستانی سابق سفیر رہنے والی ملیحہ لودھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے نہ صرف آن لائن دیکھا بلکہ ان کے خیالات کو خوب سراہا۔ Most European countries now have as many immigrants as a percentage of their population as does the United States. One of the quiet revolutions that has taken place in Europe over the last 25 years is that Europe has become an immigrant society as well. ثقافتی، ادبی اور علمی رنگ بکھیرتا لاہور لٹریری فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا، جہاں دنیا بھر سے مقررین نے طے شدہ موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا اور آن لائن خوب داد سمیٹی۔ عبدالرحمان رانا، APP نیوز، لاہور۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس کیسر رشید نے ہری پور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نئے جوڈیشل کمپلیکس اور بار روم کی عمارت کا افتتاح کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس آمد کے موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے چیف جسٹس کو سلامی پیش کی، جبکہ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شاہد محمود ایڈوکیٹ سمیت جوڈیشل افسران کی کثیر تعداد نے چیف جسٹس کا استقبال کیا۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کیسر رشید نے کہا کہ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے وکلاء اور عدلیہ دونوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وکلاء اور ججز دونوں کو سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نئے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتوں کی منتقلی سے سب سے بڑا فائدہ سائلین کو ہی ہوگا، جنہیں یہاں پہلے سے زیادہ سہولیات میسر ہوں گی۔ وکلاء کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کیسر رشید نے افتتاح کے بعد نو تعمیر جوڈیشل کمپلیکس کا بھی دورہ کیا، جس کے دوران صدر بار نے انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈسٹرکٹ بار شاہد محمود ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس کا ہری پور آمد پر شکریہ ادا کیا اور انہیں وکلاء کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر چیف جسٹس نے تمام جائز مطالبات کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ انجینئر امجد شعیب خان ترین نے کہا کہ پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اندر سے مضبوط بنائیں، لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کریں، ان کے حقوق ان تک پہنچائیں اور دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسا ان سے توقع رکھتے ہیں۔ ضلع کونسل کے جناح آڈیٹوریم میں پیغام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہم نے اپنے معاشرے کے افراد میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے تاکہ ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پائے۔ جب معاشرہ مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دینی اور مذہبی اقدار پر کردار سازی کرنا ہے اور اس کے لیے پیغام پاکستان کو اسکولوں کے بچوں تک پہنچانا ہے، جہاں ایک قوم تیار ہوتی ہے تاکہ ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا ہو اور یہ ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی اون حمید ڈوگر نے کہا کہ پیغام پاکستان کے لیے ہم نے عوام کو آگاہی دینا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا پر دشمن کے بیانیے کی نفی کرتے ہوئے ایک قومی بیانیے کو اپنانا ہے تاکہ شدت پسندی، انتہا پسندی اور دہشت کا خاتمہ ہو۔
डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कहा कि पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए अपने रहन सहन को दौर हाजिर के बदलते हुए असूलों के मुताबिक ढालना है, अपनी खामियों की निशानदेही करनी है, इनकी इस्लाह करनी है और अपनी खूबियों को उजागर करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में शोबा उर्दू की जानिब से माँ बोली के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा को माँ बोली और इससे मुंसलिक सकाफती वर्से की अहमियत को उजागर करना था। सेमिनार से खिताब करते हुए शोबा उर्दू की सरबराह डॉक्टर सुमेरा एजाज ने कहा कि माँ बोली सकाफती वर्से और शनाख्त को उजागर करती है। हमें ना सिर्फ अपनी माँ बोली पर फ़ख्र करना चाहिए बल्कि दूसरी ज़ुबानों का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि सकाफती तनाव के माहौल में सीखने और सिखाने के मौके ज़्यादा होते हैं। इस मौके पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर ने अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि इलाकाई ज़ुबानें सकाफ़त और सकाफ़ती इक़दार को महफूज करती हैं और ये ज़ख़ीरा मुल्क के हम आहंगी, अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए कारआमद होता है। माँ बोलियों से तसीर होने वाली इलाकाई सकाफ़तें न सिर्फ मुआशरे के पसमानदा तबकात को मजबूत बनाती बल्कि इन्हें माशरती धारे में शामिल होने में भी मदद फ्राहम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट करम के सदर मकाम पारा चनार में 50 गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले जवानों के इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक फौज के 73 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर नजफ अब्बास, कबायली मशीरान, अंजुमन हसीना तहरीक हसीनी समेत कसीर तादाद में इलाके के लोग शरीक हुए। मोटरवे पुलिस ने रोड हादसात पर काबू पाने के लिए रोड सेफ्टी के हवाले से जारी आगाही मुहिम को मजीद तेज कर दिया। सखर सेक्टर के मुख्तलिफ मदारिस, गवर्नमेंट स्कूलों और दीगर तदरीसी इदारों के अलावा शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन की आगाही देना शुरू कर दी गई है। आगाही मुहिम में रोड सेफ्टी प्रोग्राम और आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवारों को हादसा से बचाव के लिए हेलमेट समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन पर अमल की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मौके पर मोटरवे पुलिस मोबाइल एजुकेशन के अफसरान ने मुनक़दा रोड सेफ्टी प्रोग्राम के शुरका को बताया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी से ज़्यादा रोड हादसात में इंसानी ज़िंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। इन हादसात में जान की बाजी हारने वालों में ज़्यादातर तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है, जिसकी बुनियादी वजह मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन और हिफाजी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। पिंडी भटिया पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिससे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 35 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन थाना सदर पिंडी भटिया, थाना सिटी हाफजाबाद, थाना जलालपुर भटिया, थाना सदर हाफजाबाद और दीगर इलाकों में किया गया। टारगेटेड ऑपरेशन के नतीजे में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 35 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान में 11 इश्तिहारी भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 13 किलो से ज़ायद चर्स, 85 लीटर शराब, 3 क्लाशनकोफे, राइफल, बंदूक और 7 पिस्तल बरामद कर ली गई हैं। इस हवाले से DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा कि समाज दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करें घोटकी से, जहां जिला हेडक्वार्टर मीरपुर माथोलियो पुलिस लाइन में 2 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर ईसा लैब की पूरी टीम ने 1200 एहलकारों का मुकम्मल मुआयना किया। SSP उमर तफेल के मुताबिक पहले मरहले में 1200 जबकि दूसरे मरहले में 1800 पुलिस एहलकारों समेत 3000 पुलिस एहलकारों का मुआयना करके मुकम्मल इलाज मुआवजा भी कराया जाएगा। इस मौके पर पुलिस लाइन में बाकायदा कैंप का इफ्तिताह रोटरी क्लब कराची के गवर्नर गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा ने किया। उन्होंने बताया कि ईसा लैब की टीम रोटरी क्लब के ताउन से ये खिदमात बिला मुआवजा सरअंजाम दे रही है। जिले के इस दूर इफ्तादा इलाकों में पुलिस एहलकारों का मुकम्मल मुआयना किया जा रहा है और खून के नमूने लिए गए हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B, C, HIV, एड्स, शुगर, जिगर, हड्डियों के भुरभुरेपन, आंखों का मुआयना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद पुलिस ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर सकती है। खबर शामिल करें सखर से, जहाँ खैरपुर पुलिस ने जेल रोड के करीब स्नैप चेकिंग की, जिस दौरान 3 मुंशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। खैरपुर पुलिस ने जेल रोड के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान 3 मुंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुंशियात फरोश मुलजिमान में सजाद लाशारी, हुबली लिशारी और फजल शाह शामिल, जिनके कब्जे से 60 बोतलें शराब बरामद की गई, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद खबर शामिल करेंगे सखर से। सखर प्रेस क्लब को कोरोना और दीगर जराइम से महफूज बनाने के लिए वाइट वॉश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हफ्ता सफाई मुहिम के तहत सखर प्रेस क्लब में सफाई सुथराई और वाइट वॉश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। प्रेस क्लब सखर के जॉइंट सेक्रेटरी लाला असद पठान की हदायत पर प्रेस क्लब में स्प्रे कराया गया। गैर सरकारी तंजीम एक्टेड के ज़ेर निगरानी स्प्रे का काम शुरू हुआ। प्रेस क्लब के तमाम दफातर, शोबाजात और अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में स्प्रे किया गया। प्रेस क्लब सखर के जॉइंट सेक्रेटरी लाला शहबाज पठान, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी
جواد شاہ کیمرہ مین اور فوٹو جرنلسٹ نے اسپرے مہم کا جائزہ لیا. خبر شامل کریں خانیوال سے، جہاں تحصیل جہانیہ کے نواحی گاؤں میں روحانی بزرگ حضرت مردان شاہ بخاری کے 78ویں سالانہ عرس کے موقع پر نیزہ بازی کے دلچسپ مقابلے ہوئے. مقابلوں میں پورے پنجاب سے تقریباً 90 گھوڑا سواروں نے حصہ لیا. نیزہ بازی کے مقابلے قطبیہ براڈ کلب کے اہتمام سے کیا گیا. 78ویں مردان شاہ بخاری کے سالانہ عرس پر نیزہ بازی کے علاوہ فٹ بال، کبڈی، بیل دوڑ کے دلچسپ مقابلہ جات بھی کرائے گئے. مقابلے میں شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خوب لطف اندوز ہوئے. آخر میں نیزہ بازی میں حصہ لینے والے کلب کو انعامات سے بھی نوازا گیا. نیزہ بازی کے مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشن خانیوال ریٹرنگ کلب اور الحسین رائڈنگ کلب نے حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن سلطانیہ اوان کلب دربار حق باہو نے حاصل کی. پاکستان سپر لیگ 6 کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں. کل کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو 4 وکٹوں سے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان سپر لیگ کے دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کے کپتان نے ٹاس جیت کر پشاور کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی. پشاور نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے، جس کے جواب میں قلندرز نے 141 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. تیسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جس میں ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے. جواب میں اسلام آباد نے 20ویں اوور میں 151 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. ٹورنامنٹ میں آج میچ کھیلا جائے گا، جس میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں مطلب آلود رہنے کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk.